أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ کے اندر مفصل سود کے بارے میں آ چکا، اور یہاں بھی جو ہے کیا ہے اسی کے بارے میں ہے کہ سود کو نہیں کھانا ہے، سود کھانا حرام ہے، اور دو گناہ کر کے کھانے سے منع فرمایا ہے، اور ایک گناہ بھی اگر کوئی کھائے تو وہ بھی مطلقاً حرام ہے، سود کھا ہی نہیں سکتے، جائز نہیں ہے۔ جو آدمی سود کھاتا ہے تو اس کے لیے جہنم، وہ کل قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے کہ اس کو کسی جن یا جنات وغیرہ نے چھو رکھا ہو، مدہوش ہو کر کے۔ یہ پہلے آ چکا ہے سب، اس لیے یہاں سے ترجمائی سماعت فرما پہلے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود دو گنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ۔ اے ایمان والو سود دو گنا چوگنا نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور ڈرو آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں سب سے خوفناک آیت یہی ہے، عدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس آگ سے بچنے کہا گیا ہے ایمان والوں کو، کہ اس آگ اور بچو آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ جہنم میں کافروں کے لیے وہی آگ ہوگی، وہی آگ جو کافروں کے لیے عذاب کے لیے ہے، اور مسلمانوں کے لیے گناہ گار جو مسلمان ہیں یہ الگ ہے۔ تو دونوں طرح کی بات ہے کہ وہی آگ جو کیا ہے، جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے خوفناک آیت قرآن کریم میں یہی آیت ہے، واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ اس طرح کی آیت ہے کہ جو آگ کافروں کو جس آگ سے عذاب دی جائے گی، اسی آگ کو فاسق گناہ گار مسلمانوں کے لیے وہی آگ تیار کی گئی ہے۔ بعض نے کہا کہ کافروں کے لیے جو آگ تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آگ الگ ہے، اور فاسق اور گناہ گار مسلمانوں کے لیے آگ الگ ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ کیا ہے، بچنا چاہیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، تم پر رحم کی جائے، رحمت کی جائے اللہ تعالیٰ کی جائے کیا مہربانی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین ہے، تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، اہل تقوی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مغفرت کی طرف یعنی اپنے رب کی طرف دوڑو۔ یہاں مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ توبہ کرنے کے لیے یہ کیا دوڑنے کہا گیا ہے کہ توبہ کرو،
یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جس کا عرض آسمان و زمین ہے، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، یہ عوام کے اعتبار سے کہا گیا ہے، عوام الناس کے اعتبار سے، یہ کیا ہے، عوام کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ لوگوں کی جو نظر ہے جو کہ سب سے لمبا چوڑا کیا چیز ہے، تو یہی کہا جاتا ہے کہ سب سے اونچائی اور لمبا چوڑا تو یہ کیا ہے، آسمان ہے۔ تو اس لیے عوام کے اعتبار سے یہ مثال دی گئی ہے، تمثیل ہے، ورنہ یہ کیا ہے، حقیقت میں اس سے بھی زیادہ یہ کیا ہے، جنت بڑی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، جو لوگ خدا کی راہ میں خوشی میں، فی السراء خوشی میں، والضراء تکلیف میں مال خرچ کرتے ہیں، جو لوگ مال خوشی میں اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں، والقاذبین الغیظ اور غصہ کو دباتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی محسنین نیکوکاروں کو دوست رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو لوگ یہ کیا ہے، خوشی میں پریشانی کے عالم ہو، خوشی میں ہو، اس وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تھوڑا بہت خرچ کرتے رہتے ہیں، اور پھر جو تکلیف میں ہو تو اس وقت بھی کرتے ہیں، اور غصہ کو دباتے ہیں، غصہ آتا ہے تو اس کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے اللہ تعالیٰ، نیکوکاروں سے، ایسے نیکوکاروں سے دوست یہ کہ اللہ تعالیٰ دوستی کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اس آیت کا شان نزول ہے، اصل میں ایسا ہوا تھا کہ ایک عورت کھجور بیچ رہی تھی، تو وہ کھجور بیچ رہی تھی، اب ایک شخص گیا خریدنے کے لیے، وہاں دیکھا کہ کھجور اچھا نہیں، تو اس نے کہا کہ اپنا فیکٹری میں جو اپنے گھر میں جو روم میں کھجور وہ دکھاؤ، تو وہ کھجور دکھانے کے لیے اندر لے گئی، وہاں جا کر کے یہ کیا ہے، اس کو چمٹا لیا، تو گناہ کر لیا، چمٹایا، تو اس وقت یہ کیا ہے، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ دیکھیے کہتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا، کہ اور وہ لوگ جب کوئی کھلم کھلا گناہ کر لیتے ہیں یا اپنے اوپر کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہے، جب ان لوگوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے کھلم کھلا یا اپنے اوپر برائی کر لے کوئی گناہ کا کام، تو یہ فوراً یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، اور ظاہر سے بات یاد کرنا بھی چاہیے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے، اور کون معاف کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ گناہوں کو، تو گناہ یہ کیا ہے، ظاہر سے بات ہے کوئی آدمی گناہ کر لیا تو اس گناہ کے معافی کی یہ صورت یہی کہ وہ اللہ کے حضور میں یہ کیا ہے، دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، ندامت ہو۔ اللہ کے علاوہ کون معاف کرے گا، کس کے پاس جائے گا انسان کہ گناہ معاف کر دے گا، اللہ ہی کے پاس جانا پڑے گا، اللہ سے یہ کہ اللہ کے حضور میں روئے گڑ گڑائے اور دعا کرے، معافی مانگے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون گناہوں کو معاف کرے گا، کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اللہ کے سوا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جانتے ہوئے اپنے کیے پر وَلَمْ يُصِرُّوا اڑتے نہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا اڑتے نہیں، اور وہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ جانتے ہوئے اپنے کیے ہوئے پر اڑتے نہیں ہیں، جو ہو گیا اس پر اڑتے نہیں ہیں، اڑے نہیں رہتے ہیں بلکہ وہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین،
یہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. ان کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور کیا ہی اجر ہے، کیا ہی ثواب ہے، کیا ہی بدلہ ہے کام کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا بدلہ ہے. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا اچھا، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے بس چلو زمین میں، بس دیکھو کیسا رہا جھٹلانے والوں کا انجام. جو دنیا میں جو کیا ہے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، جھٹلایا، نہیں مانا، تو کیسا رہا. تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ایسے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. ان لوگوں کے جو کیا ہے کیسا انجام رہا ان لوگوں کے ساتھ، دیکھو اس کو بیان کیا ہے. تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے بس چلو زمین میں دیکھو کیسا رہا جھٹلانے والوں کا انجام. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، یہ صریح بیان کر دی گئی ہے. یہ سب جو واقعات بیان کر رہے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ، یہ سب یہ کیا ہے، یہ لوگوں کے لیے یہ کیا ہے، یہ سب بیان ہے. وہدی وموعظۃ، اور ہدایت اور نصیحت متقیوں کے لیے، اہل تقویٰ کے لیے یہ سب ہدایت ہے اور نصیحت ہے. اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اللہ رسول کو جھٹلایا، وقت کے رسول کو جھٹلایا، اور یہ کیا ہے اللہ کی نافرمانی کی، ان کا کیا انجام رہا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور نہ ہمت ہارو، اور ہمت نہ ہارو، اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. یعنی کیا ہے، ہمت ہارنا نہیں ہے اور نہ غمگین ہونا ہے، اس لیے کہ تم ہی بلند رہو گے، سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. إِن يَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور ہمت نہ ہارو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر تم کو کوئی زخم پہنچے تو ان لوگوں کو اسی طرح زخم پہنچ چکا. مسا یعنی چھونا، پہنچنا، پہنچ چکا قوم ان لوگوں کو مثلہ، اسی طرح، کرہن کے معنی زخم، اسی طرح زخم ان لوگوں کو بھی پہنچ چکا. یہ اصل میں جنگ بدر اور جنگ احد کے بارے میں ہے کہ جنگ بدر میں جیسے کافروں کو تکلیفیں ہوئی، بہت سے کفار قتل کر دیے گئے، مارے گئے، جان مال ہر طرح کا نقصان ہوا. 1,000 شروع میں، پھر 3,000 فرشتے نازل کر دیے اللہ تعالیٰ نے، اور مسلمانوں کی جیت ہوئی. 313 تھے ان لوگ، اور وہ 1,000 تھے، ان لوگ جو کیا ہے ہار گئے، مسلمانوں کی جیت ہوئی. اور جنگ احد میں جو کہ مسلمانوں کی ہار ہو گئی اور کفار جیت گئے. تو یہی چیز کر رہے ہیں کہ ان یمسسکم کرحن، اگر تم کو کوئی زخم پہنچے یعنی احد میں، فقط مس القوم کرحن مثلہ، تو ان لوگوں کو اسی طرح زخم پہنچ چکے جنگ بدر میں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے ہم اس کو بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. یہ جو عدل بدل ہو رہا ہے، جنگ بدر میں جیت مسلمانوں کی، جنگ احد میں ہار، یہ لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے درمیان ہے، یہ جو دن ہے یہ بدلتے رہتے ہیں ہم، یہ کبھی ان کی جیت کبھی ان کی جیت. کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے ایمان والوں کو کہ کن کے اندر ایمان ہے، کن کے اندر ایمان ہے اور کن کے اندر ایمان نہیں ہے، اور بنائے تم میں سے شہداء، شہید، گواہ، شہداء، تاکہ تم میں سے بنائے شہداء. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتے ہیں، دوست نہیں رکھتے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کرے ایمان والوں کو اور کافروں کو نیست و نابود کرے، مٹا دے.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الناصرين ويعلم الصابرين. اور کہتے ہیں کہ ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے تھے، کیا تم گمان کرتے یہ کہ جنت میں بغیر آزمائش کیے ہوئے داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور جب کہ اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو معلوم ہی نہیں کیا. اور یہ بھی مقصد ہے کہ تم میں سے کیا جہاد کرنے والوں کو معلوم ہی نہیں. اور ولما، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جہاد کرنے والے کو معلوم ہی نہیں کیا. اور یہ بھی مقصود ہے کہ تاکہ معلوم کرے سب لوگوں کرنے والوں کو، یعنی یہ معلوم کرے کہ کون جہاد کرنے والا ہے تم میں سے اور کون صبر کرنے والا ہے. یہ چیز کیا معلوم کرے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور تاکہ کہ تم تمنا کرتے تھے موت کی، تم موت کی تمنا کرتے تھے شہید ہونے سے پہلے، یہ کہ اس سے ملاقات کرو. بس تم نے دیکھ لیا اس کو کھلی آنکھوں سے تم نے دیکھ لیا. موت کی تمنا کرتے تھے شہید ہونے سے پہلے، اب دیکھ لیے جنگ احد کے وقت. اب یہاں سے یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی جنگ احد میں، دانت شہید کر دیا گیا. نیچے کے جو ثنائے سفلا کے بغل میں جو نواجذ ہے دانت، اس دانت میں پتھر مارے تو چٹک گیا تھا. یہ تو ثنائے سفلا ہے دونوں سامنے، اس کے بعد نواجذ ہے. تو یہاں کیا مار لگ گئے تھے. 4 پتھر کفار نے پھینکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. 4 پتھروں میں سے یہ کیا زخم ہو گیا اور بہت زور لگا. اب کیا ہے دانت بھی ٹوٹ گیا، ہونٹ سے خون بھی آ رہے تھے. اب اور 70 تیر مارے تھے، 70 تیر، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام دائیں طرف، حضرت میکائیل علیہ السلام بائیں طرف. یہ کیا فرشتے روک رہے تھے، آنے نہیں دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو اب یہاں یہ کہا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان لیجیے افواہ اڑایا تھا ان لوگوں نے، کفار مکہ نے کیا ہے یہ اعلان کر دیا تھا ہم لوگ مار دیے. ابلیس نے، شیطان نے بھی اعلان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ. تو لوگ کیا ہمت ہار گئے. تو اب یہاں یہ کہا گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے تو کیا تم سب الٹے پیر پھر جاؤ گے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر کے کفر میں اختیار کر لو گے؟ اگر ایسا کر لو گے تو پھر اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو، کچھ بھی اللہ کا نہیں بگڑے گا. وہی چیز یہاں بیان کیا گیا ہے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول، خدا کے رسول ہیں. ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے، کیا وہ مر جائیں اور فَإِن مَاتَ، کیا وہ مر جائیں، اور قُتِلَ انقلبتم، یا قتل کر دیے جائیں تو تم پھر جاؤ گے عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ الٹے پاؤں، یعنی ایڑیوں کے بل، یعنی الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی دین اسلام چھوڑ دو گے. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤں، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ہرگز اللہ کو کچھ نہیں نقصان کرے گا، کچھ بھی نہیں بگڑے گا اللہ کو. اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بڑا ثواب عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا
ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين۔ اور کسی شخص میں یہ طاقت نہیں، کسی شخص میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ مر جائے، اس لیے کہ موت کا وقت اس نے لکھ رکھا ہے، کتاب معجلہ وقت مقررہ لکھا ہوا ہے، موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، کوئی ایک قدم آگے بھی نہیں بڑھ سکتا، ایک قدم پیچھے بھی نہیں بڑھ سکتا ہے، جو موت کا ٹائم ہے اسی ٹائم میں وہ مرے گا۔ بعض دنیا کے خواستگار تھے، بعض ومن یرید ثواب الدنیا، بعض دنیا میں ثواب چاہتے تھے تو ہم نے اس کو دے دیا، اور بعض آخرت میں ثواب چاہتے تھے، خواستگار آخرت کے طلبگار تھے، آخرت میں ثواب چاہتے تھے تو ہم اس کو دیں گے، ہم اس کو وہاں دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اور ہم بہترین صلہ دینے والے ہیں شکر گزاروں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور بہت سے نبی ہیں، جو بہت سے نبی ہوئے جس کے ساتھ بہت سے اللہ والے کفار کے مقابلے میں لڑے، تو اللہ کے راستے میں ان کو تکلیف ہونے کی وجہ سے وہ ہمت نہ ہاری، اور نہ وہ کمزور ہوئی، اور نہ وہ دبے کفار سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور نہیں تھا ان کا قول مگر یہ کہتے تھے، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہماری زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کیا ہے بخش دے، ہمارے قدم کو ثابت رکھ، اور ہماری مدد فرما، کافر قوم پر ہماری نصرت فرما۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب دیا، ان کو دنیا میں ثواب دیا، اور آخرت میں، اور اچھا ثواب آخرت میں دے گا، اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکوکاروں کو۔ اس کے بعد یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کافروں کی اطاعت کرو گے، کہا مانو گے، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، یعنی کفر سے جو کیا ہے، یعنی دین اسلام سے کفر کی طرف لوٹا دیں گے پھر دوبارہ۔ کفروں سے مراد جو کیا ہے، منافق ہیں، یا جو کیا ابو سفیان ہیں اور ان کے ماننے والے۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو پھیر دے گا الٹے پاؤں، بس تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، وہ مولا نہیں ہے، وہ تمہارا دوست نہیں، وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت اصل میں ایسا ہوا تھا کہ جب احد میں مسلمانوں کی ہار ہوئی اور کافروں کے فتح، تو کافر سب چلے گئے، مار کے جانے لگے۔ آدھا راستہ میں پہنچنے کے بعد ابو سفیان کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ تھوڑا بہت جو رہ گیا، سب کو تو مارے لیکن تھوڑا بہت جو رہ گیا ان کو بھی چلیے ختم کر کے آتے ہیں، تھوڑا بہت جو مسلمان رہ گیا ان کو بھی ختم کر کے آتے ہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ورنہ جے کہ پھر جے کہ پھلے گا اور پھولے گا، اس لیے چلتے ہیں۔
उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई। या दूसरा मतलब ये है कि पहाड़ में घाटी से जो क्या है चढ़ करके उन लोग पहाड़ में जब चढ़ा, और उन लोग जब चढ़ा तो ऐसा हुआ कि एक शख्स जो है क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीर मारने के लिए कसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो उसने फिर छोड़ दिया, पहचान नहीं पा रहे थे असल में पहले। और उन लोग जब चढ़ने लगे पहाड़ में और फिर जो क्या मुसलमानों पर हमला करने लगे, तो उस वक्त जो क्या है मुसलमानों ने पत्थर मारे और पत्थर मार के उन लोगों को भगाया। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने मुसलमान काफिरों के दिलों में मुसलमानों का रौब डाल दिया। उसी को यहाँ बयान किया गया है। और वो जो शिर्क करते हैं काफिर लोग, और इसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई दलील कोई सनद नहीं उतारी कि तुम शिर्क करो दुनिया में, तो इसके कोई प्रूफ नहीं है। जो कोई दुनिया के अंदर शिर्क करेगा अल्लाह ताला कहते हैं कि उसका ठिकाना जहन्नम है, आग है, जहन्नम है, और वो जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। असल में फिर उसके बाद आगे जो आयत है उसमें ये बयान किया गया है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद के मौका पर 50 सहाबा कराम को बैठा दिए थे पहाड़ के ऊपर, और उसमें अमीर जो थे वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे। इनको ये क्या है जिम्मेदारी दी गई थी निगरानी की। अब इन लोगों ने क्या किया, जब मुसलमान जीतने लगे शुरू में, जो अल्लाह का वादा था वो पूरा हो रहा था, तो लोग जीतने लगे। तो जीतने के बाद फिर ये क्या है मुसलमान सब जो 50 पहाड़ के ऊपर मौजूद थे वो सब आने लगे कि चलिए हम लोगों की जीत हो गई, अब माले गनीमत लेंगे। तो जब उन लोग आने लगे तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने मना किया कि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद नहीं है। तो लोगों ने कहा कि क्यों नहीं याद है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थोड़ी फरमाए थे कि जब ये क्या है माले गनीमत ये क्या उठाने के लिए नहीं आना, इसलिए चलो अब जाएंगे। तो ऐसे उतरे ना फरमानी। जाहिर सी बात है ये जो माले गनीमत को लेने के लिए लोग जा रहे थे, तो इन लोगों को मतऊन ताना नहीं दे सकते हैं, और इसलिए कि माल का लालच होना इंसानी फितरत है। दूसरा मसला इन लोगों को ये क्या है, ये राय में इख्तिलाफ होने की वजह से ऐसा हुआ, और उन्हीं उसी का नुकसान हुआ, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ और भुगतना पड़ा। वो ये हुआ कि उन लोग तो आ गए, तो पीछे से जो क्या है कुफार लोग पीछे से आकर के फिर मुसलमानों पर हमला कर दिए। झगड़ा बिल्कुल ये क्या ख़त्म हो रहा था, ख़त्म हो ही गया था जो होना था, उन लोग हार करके जा रहे थे। लेकिन अब ये क्या जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 लोगों को रखे थे पहाड़ के ऊपर निगर देखने के लिए कि इधर से लड़ाई करने आएगा तो रोकना दिफा के लिए, लेकिन वो ये क्या है उन लोग हट गए, जिसकी वजह से फिर उन लोग काफिर सब उधर से हमला कर दिए, तो बड़ा नुकसान हुआ। उसी नुकसान को यहाँ बयान किया गया है कि नाफरमानी करने के जगह जो नुकसान हुआ वो देखिए क्या नुकसान हुआ। और उसके बाद फिर सिर्फ 10 लोग वहाँ बचे थे पहाड़ के ऊपर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 13 लोग बचे थे। सब ये क्या है जाने लगे और सब चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार रहे थे पीछे से कि आओ मैं अल्लाह का रसूल बोल रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि इब्लीस ने ये ऐलान कर दिया था और उड़ा दिया था चीख करके कि ऐसा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को मार दिया गया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। सारे लोग चले गए तो सिर्फ 13 लोग वहाँ बचे थे, 13 सहाबा कराम और 10 वहाँ पहाड़ में। तो चले गए। उसके बाद देखिए जो बुला रहे हैं उनके बाद उन लोग नहीं आए, तो इसमें वो लोग गुनाहगार नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि काम तमाम हो गया था और झगड़ा उगड़ा ख़त्म हो गया था, और ये क्या है आ जाना चाहिए लेकिन नहीं आए इन लोग। इन लोगों ने समझा कि ये क्या है अब तो झगड़ा ख़त्म हो गया इसलिए जा रहे हैं, तो उसको भी यहाँ बयान किया गया है। और देखिए फिर इन लोगों के ऊपर एक नींद तारी कर दी गई, मुसलमानों के ऊपर एक नींद, ताकि ये क्या है कोई तकलीफ़ ना हो, सुकून, यही सब बयान किया गया।
सनुल्की सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना। अनकरीब हम काफिरों के दिलों पर तुम लोगों का रौब डाल देंगे। क्यों डालेंगे? बिमा अशरकू, इसलिए कि उन्होंने शिरक किया अल्लाह के साथ उन लोगों ने शिरक किया, इसलिए काफिर था जिसकी उसने कोई सनद नहीं उतारी, कोई दलील नहीं उतारी अल्लाह ने। वमावाहुमुन नार, और वो और उसका ठिकाना जहन्नम है। काफिरों का क्या है? ठिकाना जहन्नम है। वह भी ज़ालिमीन, और बुरा ठिकाना है जालिमों का। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निहि हत्ता इज़ा फ़शिलतुम व तनाज़अतुम फ़िल अम्रि व असयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून। और अल्लाह ताला ने तुमसे अपना वादा सच कर दिया। क्या वादा? सच क्या कर दिया? जंगी उहद में शुरू में मुसलमानों की जीत हो रही थी, वो सच्चा वादा हो गया पूरा। अल्लाह ताला ने अपना वादा तुम लोगों से सच कर दिया। जब तुम उनसे लड़ रहे थे, उनसे यानी काफिरों से, बिइज़्नि, अल्लाह के हुक्म से, यहाँ तक के जो तुम चाह रहे थे, तुहिब्बून, जो तुम चाह रहे थे तुमको दिखा दिया, उसने तुमको दिखा दिया। उसके बाद तुमने हिम्मत हारी और तुम पैगंबर पर झगड़ा करने लगे और नाफरमानी की। ये सब क्या जब हुआ तो लास्ट में हार हो गई। मिनकुम मन युरीद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, तुम में से बाज तुम में से दुनिया के खास्तगार थे और बाज तुम में से आखिरत के तालिब थे। सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, फिर तुमसे उनको फेर दिया, फिर तुमको उनसे फेर दिया यानी काफिरों से, ताकि आजमाए तुमको। वलक़द अफ़ा अन्कुम, और तहक़ीक़ तुमको माफ़ कर दिया। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, और अल्लाह ताला फ़ज़ल वाला है मोमिनों पर। इज़ तुस्इदून वला तल्क़ून अला अहदिन वर्रसूलु यदऊकुम फ़ी उख़राकुम फ़असाबकुम गम्मन बिग़म्मिन लिकै ला तहज़नू अला मा फ़ातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। जब तुम दूर भागे जा रहे थे और ना मोड़ के देख रहे थे किसी को, और रसूल पुकार रहे थे तुम्हारे पीछे, बस तुमको पहुंचाया गम के बदले गम के ऊपर गम, बस पहुंचाया अल्लाह ताला ने तुम पर गम के एवज गम, ताकि गम ना हो जो तुमसे फौत हो गया। जो तुमसे फौत हो गया, और न जो तुमको तकलीफ पहुंची, यानी जो तुम्हें गम हुआ है या जो तुम्हें तकलीफ हुई हो, अल्लाह ताला ने तुम पर पहुंचाई गम के एवज गम के बदले गम पहुंचाई। लिकै ला तहज़नू अला मा फ़ातकुम वला मा असाबकुम, कि जो तुमको तकलीफ पहुंची है और जो तुम्हारे हाथ से छूट गई, जो चीज़ छूट गई या जो तुमको तकलीफ पहुंची, अंदोहनाक ना हो। और अल्लाह ताला खबीर है, जानने बाखबर है जो तुम करते हो। सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा ताइफतुम मिनकुम व ताइफतुम क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नूना बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्या यक़ूलूना हल लना मिनल अम्रि मिन शै कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने तुम पर गम और रंज के बाद अमन नाजिल किया, तसल्ली नाजिल की। या नुआसन यानी ऊँघ, नींद, यानी नींद तुम में से एक जमात पर तारी हुई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत अबू तलहा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھا رہے تھے تو تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، معلوم نہیں چلتا تھا کہ ہم لوگوں کے اندر طاقت ہے۔ یہ غم جو کیا، یہ نیند جو کیا طاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وطائفۃ قد اہمتہم اور انفسہم یظنون باللہ، اور ایک جماعت کو اپنے جان کے لالے پڑے تھے، یعنی اپنے جان کے فکر کر رہے تھے، وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں غیر الحق، بے حقیقت، ناحق بات، بے حقیقت، ظن جاہلوں کی طرح گمان، جاہلیت گمان۔ یقولون لنا، وہ کہتے تھے ہمارے لیے کام میں کوئی چیز، ہمارے کیا ہے، بھلا ہمارے لیے کچھ ہے، بھلا ہمارے لیے کوئی چیز ہے، کچھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک سب باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ لوگ چھپاتے تھے اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کرتے تھے آپ پر، جو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ اور کیا کہتے تھے؟ یقولون، وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم قتل نہیں کیے جاتے، یہاں ہم قتل نہیں کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے اور جس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا قتل، جس کے مقدر میں قتل ہونا لکھ دیا جاتا، لکھا ہوا ہوتا، تو وہ اپنے قتل گاہ کی طرف ضرور نکل آتے، اور تاکہ آزماتا اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کو، اور تاکہ پاک کرے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو، یعنی تمہارے سینوں کو جو کہ آزمائے اللہ تعالیٰ، تمہارے سینوں کو آزمائے کہ دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل تاکہ پاک کرے۔ اور اسی سے معلوم ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر مدینہ سے 1000 صحابہ کرام کو لے کر کے نکلے، 1000 لوگوں کو لے کر کے نکلے، ان میں سے عبداللہ بن ابی بن سلول نے جو کیا ہے 300 آدمیوں کو تو جو کیا ہے الگ کر لیے اور جانے نہیں دیے، پھر 750 یا 700 جو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے گئے جنگ احد میں۔ تو معلوم چل گیا جہاد میں یہ چیز معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کیا ہے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تم اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، یا تمہارے دلوں میں جو کیا ہے وہ پاک کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ چیز ہے کہ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور بتایا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، بھید کو بھی۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا واللہ ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ بے شک تم میں سے جو لوگ پھرے، کب؟ 2 جماعتوں کی ملاقات کے دن آمنے سامنے جب ہوئے تو کیوں پھرے؟ انما استزلهم الشیطان، شیطان نے انہیں پھسلایا بعض کی وجہ سے، پھر جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان سے۔ ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بردبار ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔